مجدد پاک فرماتے ہیں جو حضور کی اتباع کرتا ہے اسے اللہ 4 انعام دیتا ہے۔ پہلا فرمایا صالحین کے دل میں اللہ اس کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ وہ جو ابتداءً میں نے بات کی کہ بندہ لوگ سوتے اس کی نفرت میں ہے، صبح اس کی محبت میں زندہ ہوتے، بیدار ہوتے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ صالحین کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہوتی، اور دوسرا یہ ہے جو بندہ حضور کی اتباع کرتا ہے یہود و نصارہ کے دل میں اس کے خلاف خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس کے وجود سے یہود و نصارہ ڈرتے ہیں، ایسی اللہ اس کو جرأت دے دیتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ طارق بن زیاد کو دیکھو، نور الدین زنگی کو دیکھو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، کفر کانپتا ہے جن کے نام سے۔ فاروق اعظم کو دیکھو، مولا علی کو دیکھو، صدیق پاک کو دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو، جن کے نام سے کفر کانپتا تھا۔ اور تیسرا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا۔ اتباع مصطفیٰ بہترین وظیفہ ہے رزق میں برکت کے لیے۔ اور چوتھا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں دیتا ہے، اسے دین پر استقامت بھی دیتا ہے اور عمر میں برکتیں بھی دیتا ہے۔ کتنا فائدہ ہے جی حضور کی سنت پہ چلنے کا۔ کوئی پوچھے یار تو نے داڑھی ایک قبضہ کیوں رکھی ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو تیری شادی ہوگی، فلاں ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے داڑھی کے ایک ایک بال پہ ہزاروں بیویاں قربان۔ شادی بھی حضور کی سنت ہے، لیکن داڑھی 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ہے، اور اگر داڑھی کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی تو فرماتے ایک ایک بال پہ ہزاروں بیویاں قربان ہو جائے۔ کوئی بندہ کہے تو نے داڑھی کیوں رکھی ہے بھائی، اسے کو میرے محبوب کی سنت ہے، میں نے حضور کی اتباع میں غلامی میں بسر کر دی۔ اور تم نے سفید لباس کیوں پہنا ہے، یار میرے محبوب کو پسند ہے۔ تم فلاں جگہ کیوں جا کے بیٹھتے ہو محفل میں، یار وہاں سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھا جاتا۔ تم سر کا مانگ درمیان میں کیوں نکالتے ہو، کہو یار میرے محبوب کی سنت ہے۔ بالوں کا فیشن حضور کی سنت نہیں ہے، ہزاروں روپے لڑکے لگاتے ہیں، یہ کوئی نور ڈیگروں بھرا ہوا ہے طرح طرح کے فیشن کے لیے، لیکن سر کے درمیان سے مانگ نکالنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ناک کے سر پر حضور بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے۔ کوئی پوچھے بھئی تم تیل کیوں لگاتے ہو، کہا میرے حضور کی سنت ہے۔ تم مونچھیں کیوں نہیں بڑی رکھتے، میرے حضور کی سنت نہیں۔ بھنگ میں ڈھل کر کے دنیا میں جائے گا نا تو مجھے کسی بھی ایئرپورٹ پہ نہیں بتانا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، وہ میرا لباس دیکھ کے میری گفتگو سن کے سمجھ جائیں گے کہ یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔